لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج بحمد اللہ 15ویں روزے کی ہم نے سحری کھائی، نیت کی اور درس کے لیے بیٹھ گئے۔ آج کا عنوان ہے علماء کا احترام۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی خوبصورتی اور قیام اور بقا اور عزت وہ علماء کے ساتھ ہے۔ جب تک علماء حق ہے دنیا ہے، اور علماء حق نہ رہے پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ علماء کا مقام کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ لفظ نسبت دین میں بہت چلتا ہے۔ اللہ والے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ صاحب نسبت ہے، اس کا استاذ کامل ہے، پیر کامل ہے،
اور رہنما کامل ہے۔ اس لیے یہ لفظ نسبت بہت زیادہ چلتا ہے، فلاں کی نسبت، فلاں کی نسبت، فلاں کی نسبت۔ اسی طرح لفظ سند، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا، جو کسی کے منہ میں آتی وہ بات کر دیتا۔ لیکن یہ سند اور نسبت انسان کو بہت اونچا بنا دیتی ہے۔ اس لیے علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو علماء ہیں لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ وارث نہیں بناتے ہیں درہم اور دنانیر کے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی جو وراثت چھوڑی ہے وہ درہم اور دنانیر نہیں ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے نا، لا نورثو، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت تو علم ہے۔ تو دیکھو علماء کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ دینی وراثت ان کے پاس ہے۔ خدا نخواستہ کسی عالم کے پاس کمی ہو دنیا کی کسی چیز کی، تو اس کی نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ میں تو نبیوں کا وارث ہوں اور میرے پاس جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ تو اس لیے علماء کا مقام نبیوں کا وارث ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن مقدس میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ ایک ہے علماء، دوسرے ہیں جہلاء، فرما یہ برابر نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہ چھوٹے ننھے منھے طالب علم بیٹھے ہیں، قاری حضرات بیٹھے ہیں، سب نے دورہ حدیث شریف کی ہوئی ہے، میں عاجز بیٹھا ہوں۔ یقین کرنا اکثر خیال آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنا بڑا احسان کیا، کالج یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجا، علماء کے پاس بھیجا، ہم نے علم پڑھا، اللہ کے فضل سے آج منبر پہ بیٹھنے کے قابل، مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے قابل۔ خدا نخواستہ وہ نہ بھیجتے، ہمارا تو کوئی سیدھا نام ہی نہ لیتا۔ اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا احسان جنہوں نے ہمیں علم کی طرف لگایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہیں وہ جو علم والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے؟ نہیں برابر۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ کیسے برابر نہیں ہے؟ اس لیے کہ عام آدمی آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، اور عالم یہ نہیں کہ نماز کے ٹائم سو رہا ہو، تراویح کے ٹائم سو رہا ہو، سحری اور افطاری میں سو رہا ہو، بغیر عذر کے، یہ مراد نہیں ہے۔ فرمایا عام آدمی آرام کرے، عبادت نہیں لکھی جائے گی، لیکن عالم آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ آرام کر لوں گا، مطالعہ پھر اچھے طریقے سے ہوگا، درس و تدریس اچھے طریقے سے ہوگی،
پڑھانا اچھے طریقے سے ہوگا، فرمایا اس کا آرام کرنا بھی نام اعمال میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر فرما عالم بعمل جب آرام کر رہا ہوتا ہے تو دریاؤ، سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شاہ ستہ کی حدیث ہے، مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے میں دو مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ دیکھو دو باتیں نکل رہی ہیں کم از کم۔ ایک یہ کہ علماء کے بارے میں بجائے بات کرنے کے ان کے لیے استغفار کرو، انسان ہے، اللہ انہیں غلطیوں سے ہدایت دے، اللہ گناہ معاف کرے، تو معلوم ہوا علماء معصوم نہیں ہیں۔ اللہ نے پرندوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی، مچھلیوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی، فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ ان کے لیے استغفار کرو؟ معلوم ہوا وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ عام انسان ہیں، صرف علم کی وجہ سے اللہ نے مقام دیا اور فرشتے وغیرہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ اگر ان کے اندر کوئی چیز ہے تو بجائے پراپگنڈا کرنے کے ان کی اصلاح کرو اچھے طریقے سے۔ یہ رب کائنات اس حدیث کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما کیا برابر ہیں وہ جو علم والے ہیں؟ کی طریقہ میری طرف دیکھو، میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے واسطے بیان کر رہا ہوں۔ کیا برابر ہیں وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ عام مشہور ہی ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے کسی بڑے تجربہ کار آدمی کا، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت وہ پورے جہان کی موت ہے، اس کے اندر پورا جہان سمایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو کسی نے کہا کہ ہندوستان چلا جا، وہاں ایک درخت ہے، اس کا پھل کھا لے، تجھ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب وہ ہندوستان چلا گیا، کبھی ایک سے پوچھتا ہے حاجی حنیف صاحب سے، کبھی قاری ممتاز صاحب سے، کبھی بھائی افضل سے، کبھی کسی اور سے، مثال دے رہا ہوں، یار وہ درخت کہاں ہے جس کا پھل کھا لو تو موت نہیں آتی؟ سب نے کہا بے وقوف ہے، ایسا درخت کہاں ہے، یہ تو پھر جنت میں ہوگا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند ہے جہاں ایسا درخت لگایا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے کہ انگریز نے کتنے علماء کو شہید کیا لیکن پھر علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ علم پڑھ لے بیٹا، تجھ پہ موت نہیں آئے گی، بعیم ہے نا کہ موت آ جائے گی، لیکن تیرا صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو اس نے کہا اب بات سمجھ آئی کہ علم ایک ایسی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تہجد پڑھتا تھا اب نہیں، نماز پڑھتا تھا اب نہیں، تلاوت کرتا تھا اب نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کئی قوموں کا ذکر کیا، فرما فما بکت علیہم السماء والارض، فلاں قوم پہ موت آئی، نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا۔ ہمارے کئی نمازی، ہمارے کئی جماعت کے ساتھی، ہماری کئی مائیں بہنیں اتنی نیک گزری ہیں، میں حلا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یقیناً تہجد کے وقت جو تہجد پڑھتی تھی وہ جگہ بھی روتی ہوگی، اور آسمان سے جہاں اوپر سے اعمال جاتے تھے وہ حصہ بھی روتا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو بدبخت ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے ہیں، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین۔ تو معلوم ہوا جو اچھے لوگ ہیں آسمان کو بھی رونا آتا ہے اور زمین کو بھی رونا آتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔
تو فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب عمل نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ 4 صدی میں حدیث بنائی گئی، اور وہ حدیث نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ذمے لگائی گئی ہے، ورنہ 300 سال میں کسی کو وہ حدیث نہیں ملی۔ 4 صدی میں امام بخاری رحم اللہ جیسے آدمی کو وہ حدیث نہیں ملی ہے۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے، یہ ذہن رکھنا۔ قرآن حدیث کہہ رہی ہے اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، اب عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ الا من ثلاث، 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک وقت آئے گا انشاءاللہ قبروں میں ہوں گے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو پھر تو نور علی نور ہے، ماؤں بہنوں میں آ گئی تو نور علی نور ہے، 2 آ گئی، کم از کم 1 آ گئی تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 3 عمل ہے، صدقہ جاریہ، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جی کنواں کھدوایا، نلکا لگوایا، کوئی اور ایسا کتاب لے کے دے دی کسی کو، قرآن مجید ہدیہ کر دیا، یہ سلسلہ بعد میں جاری رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا علم پڑھایا، بات علماء سے آئی ہے، علم پڑھایا، فوت ہو گیا، چاہے شاگرد بھی بھول گئے، چاہے سارے بھول گئے، اولاد بھول گئی، لیکن فرمایا جب وہ علم پڑھائے گا ثواب اسے پہنچے گا، جب وہ علم پڑھائے گا ثواب اسے پہنچے گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے علماء کے لیے کہ وہ فوت ہو کے بھی زندہ ہیں، بئی معنی، اس معنی میں کہ ان کا عمل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به، جس کی وجہ سے آگے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ مدارس، کوئی بھی مدرسہ ہو، تھوڑی بہت خدمت کر دیا کرو، پتہ نہیں کس وجہ سے، کس لقمے کی وجہ سے رب کائنات راضی ہو جائے۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا ہمارے علاقے میں، آج سے 2 یا 2.5 ماہ پہلے، بڑے علماء اکٹھے تھے۔ ایک بھٹوں کا مالک، اس کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، بدیالوی صاحب کا بیان تھا اور میرا تھوڑا سا بیان تھا، دعا میں نے کرائی، میرے استاد محترم مدظل علی بھی تشریف فرما تھے۔ تو میں نے اس مجمع میں ایک بات کی کہ اس لڑکے کے دادا جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی فروٹ لے آتے تھے، ہم جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو سامنے فروٹ رکھتے تھے، وہ بھی فروٹ کھاتے تھے اور ہم بھی کھاتے تھے۔ آج ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو طلباء وفادار ہوتے ہیں، یاد رکھیں یا نہ رکھیں، یقین کرنا وہ چند دفعہ ایسے ہوا کہ وہ حاجی صاحب فروٹ لے کے آئے، سب کو کھلایا۔ آج تک مجھ جیسے طالب علم اور مولوی یاد رکھتے ہیں۔ دینی مدارس کی خدمت کیا کرو، طلباء کی خدمت کیا کرو۔ ان طلباء اور علماء کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک رنگ لگا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے سنا کہ ہمارے علاقے میں یہ جو قاری غلام فرید صاحب ہے نا، درویش آدمی ہے، یہ ایک جنگل میں ان کا گھر ہے، 500 کنال سے زیادہ ان کا رقبہ ہے، اور ان کے سسرال میں ایک زبردست عالم ہے مولانا فضل داد صاحب، انہوں نے مشکات شریف، بیضاوی، سراجی، یہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہے، اور 6 یا 7 حافظ اور عالم اس گھر میں موجود ہیں۔ اب وہاں بہترین انہوں نے مسجد بھی بنا لی ہے، پورے علاقے کی توجہ ادھر ہوتی ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو ان کے جو بڑے بزرگ تھے بابا احمد دین، علماء کی بڑی خدمت کرتے تھے، طلباء کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے نیک لوگ ان کی نسل میں پیدا کر دیے ہیں، اور یہ بات میری زندگی میں یاد رکھنا، اور زندگی کے بعد بھی یاد رکھنا، اور پریکٹیکل کرنا، تجربہ کرنا۔ کوئی بھی عالم ہو، جیسا بھی ہو دین کا خادم، اور اس کی جس نے بھی مخالفت کی، توہین کی ہے،
کسی نہ کسی طرف سے ذلت آتی ہے۔ یہ میں اب دوبارہ دہرانے لگوں، عالم دین جو دین کا خادم ہے، کوئی بھی اس کی توہین کرے، مخالفت برائے مخالفت کرے، اسے حقیر جانے، چاہے جوانی میں چاہے بڑھاپے میں۔ میرا تجربہ نہیں، یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے، قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرف سے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کو علماء کی توہین پسند نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو دوسرا یہ ہے کہ علم پڑھا پڑھایا یہ بھی مرنے کے بعد سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی، چاہے وہ دعا نہ بھی کرے۔ میرے استاد فرماتے تھے یہ یدعو قید اتفاقی ہے، دعا نہ بھی کرے نا اولاد، ثواب پہنچ جائے گا۔ بھائی افضل بیٹھا ہے، بھائی اشرف بیٹھا ہے، ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث پہ یقین ہے، اور جتنے بیٹھے ہو جن کے والدین رخصت ہو گئے، خدا کی قسم اٹھا کے آپ کہہ سکتے ہیں جو نیکی کر رہے ہو اگر یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور یقیناً مقبول ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ کیسا سلسلہ ہے کہ نیک اولاد جو نیکی کرے گی، چاہے یہ کہے یا اللہ ثواب میری والدہ کو پہنچا دے، میرے والد کو پہنچا دے، میرے دادا دادی کو پہنچا دے۔ جب ایصال ثواب کرو تو ماں باپ تک سٹاپ نہ کیا کرو، آگے بھی جایا کرو، دادا دادی پردادا پوری نسل کہہ دیا کرو، اور پھر دادا نہیں صرف، دادی نہیں، ننہال کی طرف بھی جایا کرو، ماں نہیں پھر خالہ کی طرف بھی جایا کرو، ایصال ثواب میں پھوپھی اور پھوپھا کی طرف بھی جایا کرو، کیونکہ ایک قرآن مجید مکمل کیا، ایک کو پہنچایا ثواب، تو محدود کیوں کرتے ہو؟ پوری امت کو پہنچاؤ، اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے سب کا نام لو، جتنے نام لے سکتے ہو سب کو برابر ثواب ملے گا۔ یہ غلط مسئلہ ہے کہ ایک کو ملے گا، وہ جو ثواب ایک کو ملے گا اگر پوری امت کو مل جائے، نیک لوگوں کو مل جائے تو اور کیا ہے۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، آج سے 25 سال پہلے، ایک مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، باتیں شروع ہو گئیں، انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی، یار میں نے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیا، والدہ خواب میں ملی اور کہنے لگی یہ کس نے تجھے بتایا ہے کہ ایصال ثواب کر؟ میرے اللہ نے اتنے درجے بلند کر دیے ہیں، اتنے درجے بلند کر دیے ہیں، میں تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ جب ماں باپ یاد آئیں، بجائے رونے کے، شکوہ کرنے کے، دعا شروع کر دیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے، ثواب جو ہے ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اتنا بڑا ثواب دے کے پھر بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے تو علماء ڈرتے ہیں۔ ایک چودھری آدمی ہو، اس کے جانوروں کو ایک نوکر چارہ ڈالتا ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے بے نمازی ہو، جیسا بھی ہے، نسبت ہے نا کہ چوری صاحب کے جانوروں کو، حاجی صاحب کے جانوروں کو فلاں پٹے ڈالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے۔ اب اگر اس کی کوئی توہین کرے گا تو چودھری یہ نہیں دیکھے گا یہ مسلی ہے، یہ عیسائی ہے، اور میرے نوکر کو، میرے خادم کو تو نے برا بھلا کہا ہے، گال دی ہے، تھپڑ مارا ہے، یہ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں دین کی خدمت، اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے علماء کے ساتھ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ، علماء فرما اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے تو علماء ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں۔ دل میں جب خشیت آ جائے نا، ڈر، علماء میں یا عوام میں تو بس ساری بات بن جاتی ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک نوجوان آ رہا ہے اور اس کی چادر کے نیچے بوتل ہے شراب کی۔ دیکھنا یہ مغفرت والا عشر ہے، میں کچی باتیں نہیں کرتا، شراب کی بوتل ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات وہ برداشت کرے، کیا ہوا؟ اس سے پوچھا یہ کیا ہے، اب اس میں کیا ٹائم لگا؟ اس نے ایسا اندر سے رابطہ کیا، ہماری طرح توبہ نہیں کی ہے، اب توبہ کی ہے، استغفار کی، گھنٹے کے بعد وہی گناہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ آئندہ غیبت نہیں کریں گے، یا اللہ آئندہ چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، منافقت نہیں، نظروں کی حفاظت کریں گے، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے جب بڑے سے بڑا گناہگار اللہ کے پاس توبہ کر لیتا ہے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، بہتر خطا کار وہ ہیں جو گناہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اب کیا ہوا؟ اس نے دل میں ایسا رابطہ کیا، یا اللہ، دل میں، یا اللہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، معاف کر دینا۔ اور جب انہوں نے پوچھا دوبارہ کیا ہے، حضرت سرکہ ہے، جھوٹ تھا، خشیت، ڈر کہ یہ مارے نہیں، ادھر اللہ سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے ایسی لاج رکھی، روایات میں آتا ہے ان کا دکھا، فاروق اعظم، اور بغیر تحقیق کے دکھا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے سرکہ بنا دیا اس کی توبہ کی برکت سے۔ تو پھر آ گیا نا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے دل میں خشیت آتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے اس میں بھی خشیت آ جائے، شراب چھوڑے اس میں خشیت آ جائے، زنا چھوڑے اس میں خشیت آ جائے، منافقت چھوڑے اس میں خشیت آ جائے، جھوٹ چھوڑے اس میں خشیت آ جائے، غیبت چھوڑے اس میں خشیت آ جائے، حرام نہ کمائے حلال اس میں خشیت آ جائے، وراثت کا پابند ہو جائے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مدرسے علماء پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں، جب تک ہیں تو بہار ہے۔ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، آسمان خوبصورت ہے ستاروں کے ساتھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دنیا خوبصورت ہے کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ 20 منٹ پہ درس مکمل ہو جائے گا۔